بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ مصلی جائے نماز کو نماز پڑھنے کے بعد لوگ اٹھا لیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جائے نماز پڑھنے کے بعد اٹھانا ضروری ہے، اور کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اس پر شیطان آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جائے نماز جس کے اوپر خانہ کعبہ اور بیت اللہ اور مسجد حرام یا مسجد نبوی کا عکس ہوتا ہے، تصویر ہوتی ہے، تو اس کے اوپر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ جہاں تک پہلا مسئلہ ہے تو یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز اگر راستے میں نہیں ہے اور خراب نہیں ہو رہی، گندگی اوپر نہیں پڑ رہی یا بے اکرامی اس کی نہیں ہو رہی، تو ایسی اگر کنارے پر ہے تو پڑی رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کہ سوچ کر کہ نماز کے بعد جو ہے جائے نماز اٹھانا ضروری ہے، نہ اٹھائیں گے تو گناہ ہے اور شیطان اس کے اوپر آتا ہے، تو یہ فضول سی باتیں ہیں۔ اس طرح کے چیز کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اغلاط العوام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عوام کی غلط فہمیاں ہیں، جن کو لوگ اپنا مذہب اور دین سمجھ بیٹھے ہیں، طرح حال ہے کہ اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جمع کی ہیں، ان میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ مصلی لوگ جو ہے نماز کے بعد چاہے نماز کو اٹھاتے ہیں۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو پھر تو دیکھیں نا، مسجدوں میں لوگ صفیں ڈالی ہوتی ہے، تو پھر تو نماز کے بعد نمازیوں کو چاہیے کہ جانے سے پہلے صفیں ساری اٹھا لیا کریں، رول کر لیا کریں، گول کر لیا کریں، تو پھر اس طرح تو ساری مسجدوں میں پھر بڑی مصیبت پریشانی ہو جائے گی۔ بعض مسجدوں میں تو پوری بڑی کارپٹ ہوتی ہے، بڑی قالین ہوتی ہے، تو ان کو کیسے اٹھائیں گے؟ بھاری صفیں ہوتی ہے، تو یہ فضول سی بات ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی جائے نماز کے اوپر بیت اللہ یا خانہ کعبہ، اس کا مسجد حرام یا مسجد نبوی کی تصویر یا عکس ہو تو اس پر نماز، تو یاد رکھیں عام طور پر بے ادبی غیر بے ادبی کا جو مسئلہ ہے وہ عرف کے ساتھ متعلق ہے، کہ جس عرف میں، جس رواج میں لوگ اس کو باقاعدہ احترام اور اکرام کا درجہ دیتے ہیں، تو وہاں پر اگر شرعی اصولوں سے وہ چیز متصادم نہ ہو تو اس کا لحاظ کر لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہمارے عرف میں اس چیز کو کہ بیت اللہ والی جائے نماز کو کے اوپر بیٹھنا، کھڑے ہونا، عام طور پر تھوڑا بہت اس میں یہ ہے کہ شائبہ ہے، خاص کر عوام میں، کہ وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے دیکھا جائے کہ تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ تو کی جو ہے وہ ایک عکس اور تصویر سی ہوتی ہے، ایک عکسہ ہوتا ہے، اصل بیت اللہ تو نہیں ہوتا وہ، اور اصل بیت اللہ اس کے اندر داخل ہو کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہان جاتے ہیں، وزراء جاتے ہیں بڑے، تو ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، بیت اللہ میں داخل کیا جاتا ہے اور بیت اللہ میں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کے، یعنی اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو اگرچہ کراہت میں لکھا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیت اللہ کا غلاف تبدیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر 20 لوگ بیت اللہ کی چھت پر چڑھے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بیت اللہ کے اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جا کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس بیت اللہ کی ایک خیالی بنائی ہوئی تصویر اور عکس، اس کے اوپر جو ہے بیٹھنا وغیرہ یا نماز پڑھنا، اس کو لوگ اسے جو ہے وہ برا کہتے ہیں، تو یہ عقل کے بھی منافی اور خلاف بات ہے۔ البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ تشویشی نہ پھیلے عوام میں، اس طرح کی جائے نمازیں خریدنی نہیں چاہیے، اور کمپنی والوں کو بھی چاہیے کہ یہ جائے نمازیں اس ترتیب سے نہ بنائیں۔ تو بہرحال اس موقع پر میں 2 کتابیں آپ کو سجیشن دوں گا اس کی، ایک تو اغلاط العوام کی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک انہی کی اصلاح الرسوم، یہ 2 کتابیں اس حوالے سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔